سیدنا سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی کرم نوازی. 2-3 منٹ کی یہ بات سرکار مجاہد ملت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے استاذ محترم سیدنا سعد الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سرکار اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن پر تفسیر لکھی ہے، سرکار مجاہد ملت کے استاذ محترم ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ کہ چھوچے مقدسہ میں سیدنا اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، چونکہ سیدنا سعد الافاضل رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کے بھی خلیفہ ہیں اور سرکار اعلی حضرت کے بھی خلیفہ ہیں. فرماتے ہیں میں اپنے استاذ محترم کے ساتھ سیدنا اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا. گفتگو چل رہی تھی تو سرکار اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ میری جانب مخاطب ہوئے. سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں اور فرمایا مولانا حبیب اللہ آپ سے یہ کام ہے. تو حضرت کہتے ہیں میں نے ادب سے عرض کیا حضور میرا نام حبیب الرحمن ہے. آپ مسکرائے. کچھ دیر کے بعد پھر دوران گفتگو سرکار اشرف میاں رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا مولانا حبیب اللہ آپ سے یہ کام ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پھر ادب سے عرض کیا کہ حضور میرا نام محمد حبیب الرحمن ہے. سرکار اشرفی میاں پھر مسکرائے اور پھر تیسری مرتبہ چند لمحوں کے بعد پھر آپ نے سرکار مجاہد ملت کو مخاطب کیا محمد حبیب اللہ کہہ کر. اور جب حضرت نے پھر عرض کیا کہ حضور میرا نام محمد حبیب الرحمن ہے تو سیدنا اشرفی میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پاک کی عجیب نورانی کیفیت تھی. ارشاد فرمایا سنو ماں باپ کی طرف سے تو تمہارا نام محمد حبیب الرحمن ہے، میری طرف سے محمد حبیب اللہ ہے. یہاں اندازہ دیکھو، نوازشیں دیکھو، کریم آقاؤں کی نوازنے کا انداز، کرم فرمانے کا انداز، کیسے کریموں کی بارگاہ ہے. میں نے ایک نسبت عرض کی سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آج ہم جن کی یاد منا رہے ہیں اور جن کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، رب کریم ان کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب اولیاء کی بارگاہ کے فیضان سے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ مالا مال فرمائے. سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ کے سلسلے نقش بندیہ میں جو پیر و مرشد ہیں جن سے خلافت ملی ہے آپ کو، حکیم سید حسن صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جو الہ آباد کے مشہور سادات گھرانے کے بڑے فرد اور قطب وقت تھے. بڑا مقام ہے ان کا. زیادہ مجھے خدمت کا تو موقع نہیں ملا، زیارت اور دست بوسی کا قدم بوسی کا شرف ضرور حاصل ہے. یہ ان کا احسان و کرم ہے. وہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا. ایک نسبت میں نے بتائی تو ایک تھوڑا سا واقعہ سرزمین گجرات کا میں عرض کروں گا. جگہ کا نام تو یاد نہیں کہ بھئی وہ طالب علمی کا دور تھا. سرکار مجاہد ملت قدسہ سرہ نے اپنے ساتھ میرے استاد بھی ہوتے ہیں حضرت مولانا قاری نعمت اللہ صاحب، اور میرے دادا خسر بھی ہوتے ہیں مولانا سید محمد احسان علی صاحب قبلہ. ان کو لیا، دورے پر تشریف لائے.
بھئی اصلاح ہو جائے، وہ طویل واقعہ ہے۔ تو اسی دوران کا واقعہ میرے استاد محترم نے بیان کیا کہ دیہاتوں کا ہم دورہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک دیہات میں پہنچے اور وہاں آبادی مسلمانوں کی، وہ نوابی علاقہ تھا جو گاؤں رہا ہو۔ کہتے ہیں مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صاحب بیٹھے تھے، سادہ انداز میں ملامتی سلسلے کے بزرگ رہیں۔ اذان ہو گئی اور جب امام صاحب نے مصلی پر جانا چاہا تو وہ جو ملامتی سلسلے کے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا امام صاحب مصلی پر آپ اس وقت نہیں جائیں گے، اس وقت ہم مغرب کی نماز سرکار مجاہد ملت کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو حضرت کبھی وہاں تشریف بھی نہیں لے گئے، کوئی معاملہ بھی نہیں، سرکار مجاہد ملت کی عظمت کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ مجھے ابھی استنجے اور وضو کی ضرورت ہے، میرے ساتھ قاری نعمت اللہ صاحب ہیں، نماز پڑھا دیں۔ تو وہ ملامتی بزرگ مسکرائے، کہا حضور انتظار تو آپ کا ہے، اس وقت نہ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا نہ قاری نعمت اللہ صاحب کے پیچھے، آپ طہارت کریں وضو کریں، میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ حضرت نے استنجا کیا، وضو کیا، نماز پڑھائی۔ غالباً وہ نوابی علاقہ تھا، اس گاؤں کے جو نواب یا رئیس رہے ہوں ان کے وہ بھائی تھے بزرگ۔ سامان وغیرہ اپنے مکان پر لے گئے، مہمان نوازی کی، اور صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد قاری صاحب بیان کرتے تھے کہ سرکار مجاہد ملت نے مسجد خالی کرا لی، جو لوگ تھے، اور دروازہ بند کرا دیا۔ ان ملامتی بزرگ کو اپنے پاس بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ ملامتی بزرگ بہت خوشی کے عالم میں مسکراتے ہوئے سامنے آئے، جیسے انہیں بڑی نعمت مل گئی ہو اور انہیں بہت دولت مل گئی ہو، بڑا مقصد حاصل ہو گیا ہو۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے موقع نکال کے پوچھا کہ آخر اتنی خوشی کیوں ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان ملامتی بزرگ نے عذراء کرم مجھ پر تفصیل بتائی کہ قاری صاحب آج 6 سال سے میں جس معاملے کا منتظر تھا آج میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پوچھا قاری صاحب نے بات کیا تھی؟ تو ان بزرگ نے تنہائی میں بٹھا کر بتایا کہ قاری صاحب معاملہ یہ تھا کہ میرا سلسلہ نقش بندیہ ہے اور میں فلاں نقش بندی سلسلے کے بزرگ کا مرید بھی ہوں، وہ میری تعلیم و تربیت بھی کرتے رہے، اور ان کا وصال کا جب وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمایا کہ بیٹے اب اگر تمہیں اور آگے ترقی کرنا ہے تو میری قبر پر آ کر مراقبہ کرنا، میں تمہارے معاملات کو جہاں تک ہوگا آگے بڑھاؤں گا۔ میرے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا، میں ان کی قبر پر مراقبہ کرتا تھا، وہ مجھے باطنی طور پر تعلیم دیتے تھے، میرے معاملات آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن جب میں نے مراقبہ کیا تو میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ بیٹے
بس میری منزل یہاں تک تھی. بھئی ہر ایک کی منزل الگ الگ ہوتی ہے. فرمایا یہاں تک میری منزل تھی, میں نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا. اگر تمہاری مرضی ہو تو بس اسی پر اب قائم رہنا, اور اگر آگے ترقی کرنے کا معاملہ ہے آگے کے درجات کا تو کسی شیخ کامل کو تلاش کر لینا. تو کہتے میں نے مراقبے ہی میں عرض کیا کہ حضور اب میں شیخ کامل کو خود کہاں تلاش کروں گا؟ بظاہر وہ نگاہ کا تو معاملہ نہیں, اتنی بڑی دنیا, میں شیخ کامل کو کہاں تلاش کرنے جاؤں گا؟ تو کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے چونکہ ولی کامل تھے, مراقبے ہی کے عالم میں سرکار مجاہد ملت کی شبیہ دکھائی. فرماتے ہیں کہ مراقبے ہی کے عالم میں سرکار مجاہد ملت کی شبیہ دکھائی. فرمایا جہاں یہ مل جائیں تو تم جہاں تک پہنچنا چاہو گے تمہارے حوصلے کے مطابق وہاں تک رہنمائی کریں گے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا حضور اتنا بڑا ہندوستان, میں یہاں گجرات کے ایک علاقے میں دیہات کا رہنے والا, میں کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ اب آپ ہی بتا دیں کہ یہ کہاں ملیں گے. تو کہتے ہیں واللہ میرے پیر و مرشد کا کرم تھا, ان کی عطا و نوازش تھی. انہوں نے محبت کے انداز میں فرمایا بیٹے پریشان نہ ہو, تمہیں ہندوستان کے دورے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو کچھ میں نے تمہیں تعلیم دی یہیں اپنے گھر پہ رہ کر کے ذکر اور فکریات میں مصروف رہنا. آج سے ٹھیک 6 سال بعد وہ خود یہاں تشریف لائیں گے. آج سے ٹھیک 6 سال بعد وہ خود یہاں تشریف لے آئیں گے اور انشاءاللہ گھر بیٹھے تمہارا کام ہو جائے گا. تو کہتے ہیں قاری صاحب مجھے اپنے پیر کے فرمان پر یقین کامل تھا, وہ ولی کامل تھے کوئی شبہ نہیں. تو کل مغرب کی نماز کے وقت میں تاریخیں شمار کر رہا تھا, مغرب کی نماز کے وقت ٹھیک 6 سال پورے ہو رہے تھے. مغرب کی نماز کے وقت ٹھیک 6 سال پورے ہو رہے تھے, اور میرا یقین کامل تھا کہ میرے پیر و مرشد نے غلط نہیں فرمایا. 6 سال پورے ہوئے اسی وقت سرکار مجاہد ملت مسجد میں داخل ہوئے. میاں ولی کی بات تھی, جو فرمایا وہ ہو کر کے رہا پہچاننے کا معاملہ تو جو 6 سال پہلے ہی میرے پیر و مرشد نے مجھے مراقبے میں مجاہد ملت کو پہچانوا دیا تھا, میں نے ایک نظر ہی میں پہچان لیا. لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھی, رہا معاملہ کیا ہے وہ تفصیل تو آپ کو نہیں بتا سکتا, البتہ نماز اشراق کے گویا بعد مجھے تھوڑی دیر اپنے سامنے بٹھایا. میں بھی دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا عادی, اور سارے معاملات مجھ سے پوچھا کہ دلائل الخیرات شریف کس طریقے پر پڑھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے اپنی روایت بتائی, سرکار مجاہد ملت نے فرمایا اب جس روایت کے مطابق میں بتا رہا ہوں دلائل الخیرات شریف یہاں سے پڑھ لو مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے سرکار مجاہد ملت کے سامنے دلائل الخیرات شریف کی اتنی تلاوت کی, انہوں نے اپنی نگاہ کرم ڈالی. 6 سال سے جو میرا معاملہ رکا تھا سارا معاملہ طے ہو گیا, مجھے میری منزل مل گئی. گویا یہ میرے پیر کا کرم تھا کہ ان کے صدقے میں مجاہد ملت نے میرا مقام بنا دیا.